کن کن امتوں پر روزے فرض ہوئے تھے اور ان میں اور ہم میں فرق ہے؟ کتب علیکم صیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ تمہارے لیے اے میری امت مسلمہ صرف واجب نہیں کر دیے گئے، ہاں بلکہ تم سے پہلے والی امتوں پہ بھی واجب تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ آپ لوگ نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں ماہ رمضان کی راتوں کے اندر باقاعدہ 1000 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہیں مولا علی کو رسول خدا سے اوپر رکھتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے۔ تمام ناس میں سے تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق انسانی مخلوق ہے، اللہ کے بعد رسول خدا کے بعد جناب امیر المومنین۔ آپ لوگوں کا زکوٰۃ اور خمس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے یہاں بالکل زکوٰۃ بھی ہے اور اس کے علاوہ خمس بھی ہے، کرنسی ہے، اس کے اوپر ہمارے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے سونا چاندی پہ۔ فقہ جعفریہ کے مطابق حق جو دیا جاتا ہے وراثت میں، وہ کیسے دیتے ہیں؟ جو تقسیم قرآن کے اندر ہے وہ ہمارے یہاں نص موجود ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو جو حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ جناب سیدہ کو بھی ان کا حق نہیں دیا۔ بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے میراث کی جو ہے وہ وارث ہیں، اور بیٹے کو جہاں پہ ایک جو ہے 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو وہاں پہ 1 حصہ ملے گا۔ السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو شیئر بانوز پوڈ کاسٹ۔ ہمارے ساتھ ہمارے رمضان کی سیریز جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ آپ نے دیکھ لی ہے اور اسی طرح رمضان کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ مختلف معلوماتی جو ہے نا پوڈ کاسٹ لے کر آتے رہیں گے۔ تو آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کی باتیں کی جائیں، لوگوں کے درمیان میں جو اختلافات ہیں ان کو کم کیا جائے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں تک غلط پہنچتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے لڑانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہر مکتبہ فکر کے علماء کو اپنے پاس لے کر آئیں اور ان سے ہم سوالات کریں اور ہم جانیں کہ دین اسلام نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور اگر کوئی مختلف ہے تو ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ تو اسی پر فقہ جعفریہ کو نمائندگی کر رہے ہیں، فقہ جعفریہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں علامہ محمد سبطین اکبر صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک۔ خیر مبارک، آپ مبارک۔ بہت شکریہ ایک تو علامہ صاحب پوڈ کاسٹ میں وقت دینے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ دن ہے عبادات کے اور آپ لوگ بھی بڑے مصروف ہوتے ہیں۔ تو آغاز کریں گے، چونکہ رمضان ہے تو مسلمانوں سے پہلے کن کن امتوں پر روزے فرض ہوئے تھے اور ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ 31 سال کے بعد کرسچنز کے روزے ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہودی بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو ان میں اختلافات کیا ہیں اور کیا ان میں دیکھتے ہیں کہ مختلف ہیں مسلمانوں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ ماہ مبارک کے اس مبارک پل میں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ انسان جو ہے بندگی کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باقی مہینوں سے زیادہ اس ماہ کے اندر اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے اور ان کو جو ہے ان کو عظمت عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اور کیونکہ دیکھیں آپ کا بہترین سوال ہے کہ پہلے والی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور ہم پہ بھی۔ ہاں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو یہ پچھلی ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے سامنے لعلکم تتقون کہا کہ کتب علیکم صیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ تمہارے لیے اے میری امت مسلمہ صرف واجب نہیں کر دیے گئے، ہاں بلکہ تم سے پہلے والی امتوں پہ بھی واجب تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، خدا سے ڈرنے لگ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ پہلے بھی یہی تھا کہ تقوی الہی اختیار کی، کیونکہ شریعتیں بدلتی رہیں، نبی آیا شریعت لے کے آیا، شریعت تبدیل ہو گئی، لیکن نبی جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہا، شریعتیں بدلتی رہی، لیکن انسانیت تو انسان تو تبدیل نہیں ہوا۔ تو جو چیز انسان کے حق میں فطرتاً انسان کے حق میں تھی، اللہ نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ روزہ بھی اسی کے اندر ایک ہے کہ اللہ کے لیے تم اس روزے کو رکھو۔ دیکھیں سالانہ مشق کروائی جاتی ہے، یا کسی ایک فوجی کو جو ہے وہ محاذ پہ ایسے نہیں بھیج دیا جاتا، جب فرنٹ لائن پہ جب باقاعدہ ایک اس کی پریکٹس ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ مشق کرتا ہے، پھر اس کا
قابل ہوتا ہے کہ فرنٹ لائن پہ جا کے وہ دشمن کو شکست دیتا ہے. یہاں پہ بھی یہ ماہ رمضان کے یہ روزے جو ہیں یہ بھی ایک قسم کی ہمارے انسانوں کے لیے مشق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انسانوں کے اوپر جو ہے یہ روزے جو ہے فرض کیے تھے تاکہ وہ جو گناہ کرتے ہیں, جو خطا کرتے ہیں, یا یہ دو طرح کے اس کے اثرات ہوتے ہیں نا, ایک اس کے روح کے اوپر ہوتے ہیں, ایک بدن کے اوپر ہوتے ہیں. یہ روحانی بھی علاج ہے, یہ اس کا بدنی بھی علاج ہے. ہاں, اس سے وہ رکھے گا تو ایک تو خدا کے قریب ہو جائے گا, دوسرا جو ہے وہ بدن کی بیماریوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس وجہ سے کیونکہ یہ انسان کے حق میں بہتر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر واجب قرار دی. ہاں, یہ کہ ہاں ڈفرنس کیا ہے, تو بعض یہ روزوں کی اقسام ہے. بعض روزے جو ہیں وہ جو بیان کیے گئے وہ یہ کہ ہاں جی خاموشی کا بھی روزہ ہے. ہاں, جو اسی طرح جو ہے بالکل انسان کچھ یعنی آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے کو اپنے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے روک لیا, یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے. یہ کہ ہاں جی میں جو ہے اپنے جیسے یہ سارے ابھی بھی جیسے ہندوؤں کے اندر ابھی بھی ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے روزہ رکھتی ہیں, نام مختلف ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کر کے عیسائی جو ہے ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں, یہودیوں کے اندر بھی اسی طرح جو ہے وہ تو فاقے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ فاقے کا کہتا ہے کہ اگر صحت مند ہونا چاہتے ہو تو جناب اتنے دن. یہ روزے جو ہمارے یہاں 30 دن جو واجب ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی جو لاجک بیان ہوئی ہے, جو روایات ہیں کہ 30 دن کیوں رکھا جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں, ہاں, تو انہوں نے جب وہ شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تھا تو اس کے اثرات 30 دن تک رہے تھے بدن میں, تو اس وجہ سے کہا کہ 30 دن تک روزے رکھو تو وہ اثرات جتنے بھی ہوں گے تمہارے اندر, جو تمہارے بدن کے اندر جو تمہارے فاسد معادے ہیں وہ سارے نکل جائیں گے اور تم پاک صاف ہو جاؤ. تو سائنس پہ بتاتی ہے نا کہ روزہ رکھنے سے جی صحت ہے, روایت بھی ہے. ڈائٹ پلان جو لوگ شیئر کرتے ہیں کیٹو اور فلانی ڈائٹ بڑی قسموں کی آ گئی ہیں, اس میں یہی ہے کہ آپ اتنے گھنٹے بھوکے رہیں تو آپ کی فلانی بیماری, موٹاپا اور اس کے علاوہ فاقہ اسی کی قسم آ گئی تھے روزے کی. یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جو وہ علاج ہی فاقے کا بتاتے ہیں. جی بالکل ایسے. اچھا, روزے کے اعمال کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ نماز کی فضیلت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے, تو حالت روزہ میں کون کون سی ایسی نمازیں ہیں فرض کے علاوہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے, جن کی ویسے تو روزے کی حالت میں آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہو تو 70 گنا اس کا زیادہ ثواب ہے, تو ایسی کون سی نماز ہے, تسبیحات ہے جو ہماری زبان پر ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز جو میں نے دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی لک صمت روزہ کھولنے سے پہلے, تو کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دعا سے بہتر ہے کہ آپ قرآنی آیات پڑھ لیں یا پھر ڈیفرنٹ دعائیں پڑھیں. دیکھیں, ایک تو ہماری زبان جو ہے عربی زبان نہیں ہے. اگر عرب ہوتے تو ہم اردو میں اس عربی میں ہی بات کرتے تو دعا بن جاتی. ایک یہ فیکٹ ہے کہ تو اسی وجہ سے جو ہے دعا کوئی بھی مانگی جائے, یہ دعاؤں کے مانگنے کا جو ہے وہ مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے طلب کرو میں عطا کروں گا. اور یہ کیا مشروط ہو گیا کہ ہاں اللہ نے کب عطا کرنا ہے, جب ہم نے اسے طلب کرنا ہے. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, پھر مشروط ہو گیا اگر تم اب شکر ادا کرتے ہو تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. ٹھیک ہے, تو اب جتنی بھی تم نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو, صحت میں, مال میں, اولاد میں, کاروبار میں, اپنے تمام ہر جس مشکل کے اندر بھی ہو, مصائب کے اندر ہو, وہاں شکر کرنا شروع کر دو. ہاں, تو وہ مشکل تھی, رحمت نازل ہونی. شکر کرو گے تو اللہ اس کو دور کر کے آپ کو بڑھانا جو ہے آپ کی اس کی مشکل کو دور کر دے گا, نعمتوں میں اضافہ کر دے گا, رزق میں تنگی کو دور کر دے گا, عزت احترام میں اضافہ کر دے گا. گویا کہ تمہارے بارے نیارے ہونے والے ہیں جب تم جو ہاں. تو یہاں پہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ ہاں جی, اس ماہ رمضان کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں جی کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ, یا الناس, اے لوگوں, قیامت تک کے لیے مخاطب کر کے رسول نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے قیامت تک کے لوگوں, تمہارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے ماہ رمضان سے پہلے. ایک جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے, اس میں انہوں نے ساری جو ہے ماہ رمضان کی عظمت اور اس کے اندر جتنے بھی جو اعمال ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے. ہاں, اس میں مفصل گفتگو کی ضرورت ہے, تو وہ اس کا لب لبا میں آپ کے سامنے اگر اجازت دیں تو میں عرض کر دوں کہ ہاں جی, رسول اللہ نے کہا کہ وہ مہینہ
مہینہ آ رہا ہے جس کے دن باقی دنوں جیسے نہیں, جس کی راتیں باقی راتوں جیسے, جس کی ساعتیں باقی ساعتوں جیسے نہیں ہیں, اور تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں جا رہا ہے. یعنی میزبان کون ہے؟ کریم پروردگار ہے, اور ہم مہمان ہیں اس کے دسترخوان پہ. ہم سارا سال کھاتے ہیں, لیکن یہاں پہ باقاعدہ اس کی دعوت ہے کہ آؤ میرے دسترخوان پہ آؤ. اب ہر کوئی بھی مہمان نہیں ہے, ہاں جو بندگی کرے گا, جو اطاعت کرے گا, جو عمل کرے گا. ہاں لیکن عظمت اپنی جگہ. کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان کا سانس تسبیح شمار ہو رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کا سونا بھی عبادت شمار ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, اس کی باریکی ہے کہ ہاں جی اور کچھ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے, سانس لینا تو چھوڑ نہیں نہ سکتا. کہاں وہ بھی تمہاری تسبیح شمار ہو رہی ہے. ہاں سارے کام چھوڑ کے سو سکتا ہے, کہا تو سو جا روزہ رکھ کے, تیری وہ بھی عبادت شمار ہوگا. ہاں پھر کہا کہ ہاں یہاں پہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ کہا کہ دیکھو یہاں پہ شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے. ہاں وہ کہہ دے جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. عبادت بڑھا کے اپنے آپ کو اس میں داخل کروا لو. یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو یقیناً شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. تو پھر یہ جو دنیا میں اتنے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں, جی دیکھیں یہ ہمارے ایک اندر کا شیطان ہے. جو ہم شیطان کو جا کے حج پہ جا کے کنکریاں مارتے ہیں نا, وہ پتھر کو کنکریاں نہیں مار رہے ہوتے, وہ اندر کے شیطان کو مارتے ہیں. کہ وہ اندر تمہارا جو نفس جو ہے شیطان کے اس کے اندر وہ ڈھل گیا ہے, ہاں ان کو تم نے مارنا ہے. اور باقاعدہ تیاری ہوتی ہے. اور یہاں پہ بھی وہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ بندہ ہے, لیکن ہمارے اندر ایسے وہ اعمال ہیں. ہم سود کھاتے تو ابھی بھی سود کھا رہے ہیں, ہم جھوٹ بولتے تو آج بھی پرواہ نہیں ہے, جھوٹ ویسے ہی بول رہے ہیں. ہاں بڑوں کا احترام نہیں کرتے تھے, چھوٹوں کو شفقت نہیں کرتے تھے, باقیوں کا خیال نہیں کرتے تھے. ہاں تو اپنے سے نیچے والوں کا ہم جو ہے احساس نہیں کرتے تھے, ویسے ہی کر رہے ہیں. ماہ رمضان بھائی شیطان بندہ ہوا ہے, ہمارے اندر کا نہیں. یہ ماہ رمضان اسی لیے لعلکم تتقون, شاید کہ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے لعلکم, یہ جو ہے یہ تمنی ہے کہ تمنا کر رہا ہے, اللہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ روزے رکھ کے شاید تم متقی بن جاؤ. ہاں کہ پہلے والے جو ہیں وہ تو نہیں بنے, شاید یہی ہو. میں ایک جو ہے اور ایک دروازہ جو ہے توبہ کا تمہاری کھولا گیا ہے, وہ سارا کھلے اور جنت کے تو سارے دروازے کھل گئے ہیں نا. تو اب وہ ہے کہ اپنے نیک اعمالوں سے ہاں آپ جو ہے اس میں داخل ہو جائے. علامہ صاحب فقہ جعفریہ کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ جی دیکھیں ہمارے یہاں نمازیں واجب بھی ہیں, مستحبات بھی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے باقاعدہ پورے ماہ رمضان کی راتوں کے اندر باقاعدہ 1000 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اگر ہاں جی ہر پہلے 20 دنوں کے اندر ہر شب جو ہے وہ 20 رکعت پڑھنی ہے, اور آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر ہر رات جو ہے 30 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور اس طرح جو ہے یہ 700 بنتی ہیں, اور 300 جو ہے ہر شب قدر, جو ہمارے ہاں 19, 21 اور 23 کی رات جو ہے وہ شب قدر ہے, اس کو جو ہے شبائے قدر کے اندر 100 رکعت نماز پڑھنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی. بڑی تاکید ہے. تو ایک پوری 1000 رکعت نماز. لیکن ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جو ہے مستحبات کو تو ترجیح دی ہے, لیکن مستحب نماز, نوافل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. شریعت محمدیہ میں نہیں تھی, خلیفہ اول کے دور میں بھی نہیں ہوئی, خلیفہ دوم کے دور کے اندر جو ہے حضرت عمر کے دور میں انہوں نے رائج کی, اور تب سے یہ چل رہی ہے. مکتب تشیع کے اندر آج بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن نمازیں جو ہیں وہ البتہ پڑھی جاتی ہیں. مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ رات کو نوافل پڑھتے ہیں, اعمال کرتے ہیں, لیکن تراویح کی صورت میں نہیں کرتے. نہیں, جو وہ جماعت کی شکل قرآن کی تلاوت ہوتی ہے باقاعدہ اسی طرح ہوتی ہے. ہاں بلکہ ایک نہیں کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں ماہ سیام میں تلاوت کر کے. لیکن 1000 رکعت آپ نے بتایا. جی 1000 رکعت. یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ابھی تو بتائیے, دو کر کے نوافل پڑھے جاتے ہیں. جی اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ 6 رکعت, جی 8 رکعت نماز جو ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور 12 رکعت جو نوافل ہیں یہ عشاء کے بعد پڑھے جاتے ہیں. تو یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے, یہ فرادہ پڑھی, خود سے پڑھنے. آپ لوگوں کا کنفلکٹ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ کبھی بھی صرف واجب نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, جو نوافل ہے مسلم نہیں ہے وہ. بالکل صحیح. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے
کہ جو واجب نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ آپ ساری رات نوافل پڑھتے رہے وہ آپ جماعت کے ساتھ جی جی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، پڑھنے میں تو اور ان کو فجر کی طرح پڑھتے ہیں جی 2 رکعت کر فجر کی طرح. جی ٹھیک ہے. جی مطلب کہ عبادات آپ لوگ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، صرف آپ لوگ اس کو باجماعت نہیں پڑھتے. ہاں نوافل نماز جماعت کے ساتھ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اذان میں اور کلمے میں تھوڑا سا فرق ہے، جی وہ کیوں ہے؟ دیکھیں فرق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک یہ فرق پیدا کیا گیا کہ ہاں جی جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے اور جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفۃ بلافظ سمجھتے تھے، انہوں نے اس کا اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان پہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا، بلکہ یہ ایک بہت سے پیچھے جو ہمارے پاس جو ہیں وہ دعوت ذی العشیرہ ہے، ادھر بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین نائب اور خلیفہ بلا فصل کا کہ جب دعوت دی گئی عشیرہ کو، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، ہاں ذو العشیرہ دعوت مشہور ہے کہ رسول اللہ نے خاندان کے سارے افراد کو، بزرگوں کو بلایا اور کہا کہ ہاں جی جو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، جو میرا ساتھ دے گا میری اس تحریک میں وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا بھائی ہوگا. ہاں تو کوئی نہ اٹھا تھا، تو 3 دفعہ یہ رسول اللہ نے جو حجت تمام کی تھی، اس کے بعد ہر دفعہ حضرت علی جن کا بظاہر سن جو ہے 10 سال تھا، ہر دفعہ حضرت علی اٹھتے تھے. جب کوئی نہ اٹھا تو مولا علی کو انہوں نے بلا کے کہا یا علی انت اخی و وصی و خلیفۃ من بعدی. یہ تو اعلان، کیونکہ رسول اللہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ جو ہے سب سے زیرک شخصیت ہیں اپنے دور میں، یعنی خدا کے بعد اگر کسی کے پاس علم تھا تو رسول خدا کے پاس تھا. تو انہیں پتہ تھا کہ میں نے جو تحریک شروع کرنی ہے، تحریک میں مجھے اپنا نائب پہلے بنانا ہے، ٹھیک ہے، یا خلیفہ مجھے پہلے سے ہی بنانا ہے. تو رسول اللہ نے دعوت دی، انکار ہوا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جو ہے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیا. پھر اس کے علاوہ مدینہ سے واپسی پہ بھی جب گئے، تبوک پہ گئے تو پھر مدینہ چھوڑ کے گئے. اسی طرح اس سے پہلے جب ہجرت ہوا مکہ سے مدینہ کی طرف گئے ہیں تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے، ہاں اپنا جو ہے وارث بنا کے، جانشین بنا کے چھوڑ کے. یہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خلیفۃ بلا فصل مراد یہ کہ بغیر فاصلے کے. ہاں ہمارے برادر اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہاں وہ حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے نزدیک چوتھا. ہاں کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھا خلیفہ حضرت المسلمین یا پہلے 3 اصحاب کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو خلیفۃ المسلمین نہ کہتا ہو. ٹھیک ہے، وہ شیعہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کہنا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام امام وقت ہیں اور رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کے بہت سے مطالب کیے گئے. اس کے اندر جو ہے شیعہ سنی جو اختلاف ہے وہ اس کے معنی کو لے کے جو ہے اس کے اندر جو ہے جو مکتب تشیع کے اندر جو رائج مطلب ہے وہ ہے سرپرست، وہ ہے صاحب اختیار، وہ ہے ولی امر. ہاں یعنی وہ شخص جس کا حکم ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ رائج ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ جو ہے رسول اللہ کے بعد جو ہے، یا رسول اللہ کے بعد وہی جیسے رسول اللہ تھے سب کے اوپر حاکم تھے، انہی کا سکہ تھا، انہی کا امر تھا، انہی کے اللہ کے بعد ان کا سب کچھ تھا. اسی طرح رسول اللہ کے بعد جو 12 امام ہیں حضرت علی سے لے کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک، وہ سارے جو ہیں وہ ولی امر. یہ من کل تو مولا فہد علی مولا اتنی نہیں ہے. ہم اولاد المعصومین الی یوم القیامہ یہ لفظ ہم چھوڑ جاتے ہیں. یہ بھی رسول اللہ نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولے ہیں، اور ان کے جو قیامت تک آنے والی معصوم اولاد ہیں وہ سارے مولا. اور پھر اہل سنت کے اندر جو مولا کا معنی لیا گیا وہاں پہ وہ مراد لیتے ہیں دوست، محب اور مددگار، ناصر کا. اس وجہ سے معنی کے اندر کافی فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو ہے فقہ جعفریہ، اس میں کتنی شاخیں بن چکی ہیں؟ کس میں ہم دیکھتے ہیں اثنا عشری بھی شیعہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اسماعیلی بھی شیعہ ہیں، بوہری برادری کو بھی شیعہ ہی کہتے ہیں. یہ کتنے لوگ ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں
شیعہ اثنا عشر کہتے ہیں 12 امام کا ماننے ٹھیک ہے. ہمارے ہاں وہ شیعہ صرف وہی شیعہ ہے جو 12 اماموں کی امامت کا قائل ہے اور امام زمانہ کی ولایت کا قائل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ امام زمانہ کی بیعت واجب ہے، جہاں پہ ایمان رکھنا ہے ان کی امامت پہ، تو پہلے والے 11 اماموں کی امامت کا یقین رکھنا واجب ہے، تبھی وہ شیعہ بنے گا. وَإِلَّا کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں دائرہ اسلام کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اندر جو ہے وہ باقی جو آپ جو کہے جاتے ہیں وہ شش امامی، یعنی وہ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ بڑے بیٹے تھے اور نظریہ یہ تھا کہ یہ ان کے پاس، لیکن وہ ان کی اسماعیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ چھٹے امام سے جو ان کے بڑے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، جی وہ امام ہیں. ہاں وہ امام ہیں اور ادھر سے وہ ادھر چلے گئے. اثنا عشری کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ امام نہیں ہیں، وہ امام ہیں. شیعہ اثنا عشری تو وہ تو سلسلہ ہے نا 12 اماموں کا. اسماعیلی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ منتقل ہو گئے اسماعیلیوں تک اور ادھر سے ابھی تک بھی چلتا ہے. کیا ان کی باقی پریکٹسز بھی آپ جیسے مختلف ہیں؟ بہت وہ ان کی مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں، ان کا عقائد مختلف ہیں، ان کا معاملہ لوگوں کو نا ڈیفرینشیٹ نہیں پتا. ہاں اسی طرح جو 4 امامی بھی ہیں. اچھا. ہاں جن کو زیدی کہتے ہیں. ہاں یہ جو ہے یمن کے اندر جو یہاں پہ جو حوثی ہیں وہ یہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہیں مولا علی کو رسول خدا سے اوپر رکھتے ہیں. نہیں، غلط ہے. ہاں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر وہ ہم سے لیتے تو پھر وہ ایسا ان کو نہ لگتا. انہوں نے اپنی سوچی ہے، اس وجہ سے جو ہے اگر رسول خدا کو ہم سے لیتے تو پھر وہ پتہ چلتا. تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے کتنا غلام ہوں. ہاں تو ایک غلام جو اپنے آپ کو کہہ رہے وہ آقا سے کیسے بن سکتا ہے؟ ایک شیعہ کا اثنا عشری شیعہ جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد رسول خدا اور رسول خدا کے بعد مولا علی افضل ہے. یعنی تمام ناس میں سے تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق انسانی مخلوق ہے، اللہ کے بعد رسول خدا کے بعد جناب امیر المومنین. اور یہ جو ایک پروپیگنڈا بنایا گیا ہے اہل تشیع برادری کے لیے، فقہ جعفریہ کے لیے، کہ جی یہ معاذ اللہ یہ رسول خدا سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، غلط ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور لوگ ہیں جن کو نسہری کہتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں معاذ اللہ، تو وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. پریکٹسز بھی آپ جیسی ہیں ان کی؟ نہیں، نصیری جو ہیں وہ بالکل شیعہ نہیں ہے. وہ حضرت علی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جو ہیں وہ خدا ہیں، اور جو ہیں وہ کیا وہ ان کے اپنے آپ کے مطابق وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، بالکل خارج الاسلام، کافر ہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ ہاں بالکل. ہاں جو دیکھیں جو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ چاہے جس کو مرضی لے کے آ جائے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے. اچھا، یہ تو بڑے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ شیعہ جو ہیں وہ ساری چیزوں ایک ہی ہیں اور یہ ساری چیزیں ایک ہی شیعہ کرتے ہیں. بالکل جبکہ ایسا نہیں ہے. جو شیعہ اثنا عشری ہیں ان کا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی اس کا عقیدہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں کا زکوٰۃ اور خمس کا کیا طریقہ کار ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں اہل تشیع برادری فرقہ جعفریہ والے یا نہیں دیتے ہیں؟ تو کیا کیٹیگریز ہیں؟ جی ہمارے یہاں بالکل زکوٰۃ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں جو ہے یہ مالی جو ہے عبادت ہے وہ خمس بھی ہے. ہاں صدقہ خیرات بھی ہے خدا کی راہ میں جو دی جاتی ہے. تو یہاں پہ جو زکوٰۃ ہے ہمارے یہاں وہ مال پہ یہ جو نقدی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ہمارے یہاں سونا چاندی معدنیات پہ ہے، نہیں کرنسی پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سونا چاندی اس کے اوپر ہے، اور اس طرح پھر جو جانور ہیں ان کے اوپر ہیں، اور اس طرح کر کے جی ہمارے یہاں جو ہے میں بتا رہا ہوں نا، ہمارے یہاں کرنسی کے اوپر نہیں ہے. یعنی جو مال ہے اس طرح کرنسی ہے اس کے اوپر ہمارے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے. ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے سونا چاندی پہ. اگر وہ اپنے صاحب کو تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جیسے ہی وہ پہنچیں گے زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گی. اسی طرح غلات اربع جو ہیں اس طرح جو ہے گندم چاول جو اور کھجور کشمش جو ہے ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ دینا. جب وہ یہ حد نصاب پہ ایک وزن خاص ہے وہاں تک پہنچے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گی. اسی طرح جی وہ ایک مشخص ہے. ہاں ہر ایک کا مختلف ہے. 5 ہوں گے تو یہ دینا ہے، 10 ہے تو یہ دینا ہے، اگر 20 ہو جائے 100 ہو جائے، وہ مختلف مشخص ہے. ایک سیکنڈ اگر تھوڑا سا آپ اجازت دیں بات. تو اسی طرح جو ہے جانوروں پہ بھی ہمارے ہاں زکوٰۃ ہے.
ہاں اونٹ پہ زکوٰۃ ہے اگر وہ اس کا عدد اتنا ہو جائے، گائے پہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو ہمارے ہاں ایسی چیز کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، لیکن وہ روپے پیسے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جی اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کا دفاع کیا باقاعدہ، اور باقاعدہ دفاع کر کے ہم نے بینک کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں نوٹ کروائی ہیں کہ ہمارے پیسوں سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے ان چیزوں کا پروف ان کو دیا ہوا. اچھا وہ جیسے آپ نے کہا سونے اور چاندی پہ، تو میں نے تو ایک دو جگہ پہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سونے پہ بھی نہیں ہے ہماری وہ سونا جو اینٹوں کی صورت میں آپ نے رکھا ہو، اور وہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر رکھا ہو اور وہ 1 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. لیکن جو سونا خواتین پہنتی ہیں اس پہ نہیں، جو روزمرہ کا جو استعمال ہے اس پہ نہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے ہاں جو نظام خمس ہے جو آپ نے بات کی، وہ جو ہے وہ غنائم پہ ہے. سادات کو پیسے دیتے ہیں. جی وہ سادات کے لیے خاص ہے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ صدقہ ہے، یہ حرام ہے. سادات پہ صدقہ حرام ہے، ہر طرح کا صدقہ حرام. میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی کہ ایک طرح کا صدقہ جو ہے وہ سادات پہ لگتا ہے. نہیں لگتا، سید کا سید کو پہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، غیر سید کا جو ہے جو ہاشمی نہیں ہے ان کا جو ہے ہاشمیوں پہ نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو غیر، یہ اصلاح ٹھیک ہے، واضح ہے، غیر سادات کا سادات کے اوپر صدقہ جو ہے نہیں لگتا، یعنی سادات ان کا صدقہ لیں گے تو وہ حرام کرے. کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ خمس کے چکر میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ بس ہر مہینے میسج کر دیتے ہیں کہ اتنے پیسے چاہیے پلیز بھیج دیں، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. نہیں یہ دیکھیں، یہ تو دیکھیں ضرورت مند تو ہر اس کے اندر ہے نا، انسان ضرورت مند ہے. تو وہ جو اگر کوئی ضرورت مند آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے تو یہ بھی خدا کا آپ پہ احسان ہے نا جی کہ آپ. لیکن پھر خوف بھی تو آتا ہے نا کہ آپ اگر کسی کی ایک دفعہ مدد کرتے ہیں تو وہ بار بار آپ کو میسج کرتا ہے. وہ اس کو آپ پہ امید ہے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ جو ہے جو سائل تمہارے دروازے پہ ہے وہ تم جیسے انسان ہیں، تم بھی اس جگہ پہ ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ خدا نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ اس کی دیکھیں خمس ہم اس طرح نہیں دے سکتے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے ایک باریک بحث ہے، اس طرح میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن خمس جو ہے وہ صرف پیسوں پہ نہیں ہے. وہ کیا پیسے ہمارے ہاں کیا ہے، غنائم جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو سال بھر کی جو بچت ہوتی ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ خمس کے طور پہ دینا ہوتا ہے. اس کی پھر آگے تقسیم ہوتی ہے، مال امام ہوتا ہے، مال سعادات ہیں. اسی طرح جو ہے جو زمین سے خزانہ نکلتا ہے یا غوطہ خوری کی شکل میں نکلتا ہے، معدنیات جتنے نکلتے ہیں جیسے نمک ہے، سونا چاندی، اس طرح کر کے جو ہے نکالا جاتا ہے، ان کے اوپر خمس پڑتا ہے. عام آدمی کے لیے سمجھنا خمس کو لے کے جی، تو اگر عام آدمی کی ایک سیلری ہے تو وہ کتنے سیلری پہ کتنا پیسہ دینا چاہیے اس کو؟ دیکھیں نہیں دینا نہیں چاہیے، یہ اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ سال بھر جو آپ کو پروفٹ ہوا ہے، جو پروفٹ، دیکھیں آپ نے سال بھر اپنے سارے خرچے کر لیے، آپ کی جتنا بھی آپ کا جو سیونگ تھی، یعنی جو آپ کی جو صرف اور صرف جو ہے وہ سیونگ ہی رہ گئی ہے، اور بس یعنی آپ کہیں گے کہ یہ میری خالص بچت ہے. سال بھر اخراجات نکال کے سال کے بعد جو خالص بچت ہوگی ایک دن معین کر لیں کہ میرا یہ آج کا دن ہے، میں نے آج حساب کرنا ہے، مجھے سال بھر کی جتنی آمدنی ہوئی ہے اکٹھا کر کے میں یہاں پہ لے آؤں. اگر 100 روپے بچا ہے آپ کو بالفرض تو اس میں سے 20 روپے خمس دینے آپ کو. ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں بچا تو خمس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ ابھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی روز گزرا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے جو پیار ہے، جو احترام ہے، یہ عزت ہے، یہ دنیا میں ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا رشتہ تھا ان کا آپس میں، اور رسول خدا کا رمضان کیسا تھا؟ دیکھیں ابھی سوال آپ نے بہت سے کر لیے، تو سب سے پہلے جناب سیدہ کا وہ عظمت اور جو ہے ان کا احترام کہ ایک باپ جو ہے وہ نہیں اٹھتا ہے. جناب سیدہ کی جو عصمت کا اتنا زیادہ جو ہے وہ وزن تھا کہ رسول اللہ اپنی نشست سے اٹھتے تھے، اور یہ بیٹی باپ بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے. ہاں، یہ رحمت اللہ علیہ نبیوں کا سردار جو ہے اللہ کے حکم سے اٹھوایا جا رہا ہے. ہاں، کہ اللہ رسول اللہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں. ہاں، یہ وہ دور ہیں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے. ہاں، اور رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کا احترام کر رہے ہیں. اور کہا کہ یہاں روایات ہیں کہ صرف احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں بلکہ آگے استقبال کے لیے بڑھتے ہیں. اور یہاں تک بھی شاید جو ہے وہ کہا گیا اہل سنت کی روایات کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ اپنی نشست پہ بٹھاتے ہیں
اور یہاں تک بھی کہ ہاں جی اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جناب سیدہ جب تک بیٹھی ہیں. یہ ایک بہت بڑا احترام ہے. اور جب مدینہ سے جاتے ہیں تو سب سے مکہ سے جاتے ہیں سب سے پہلے جناب سیدہ کو آ کے ملتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو سب سے آخر میں جا کے ملتے ہیں. اور پھر جو ہے جب شادی کر دی, مختصر کر رہا ہوں, جب شادی کر لی تو مولا علی کے بیت الشرف میں منتقل ہوتی ہیں, تو وہاں پہ کہا کہ بیت الشرف تو مسجد قباء کے پاس ہے, ہاں 6 کلومیٹر دور, وہاں پہ میرا زہرا تیرے بغیر دل نہیں رکھتا, مسجد کے اندر گھر بنوا. ٹھیک ہے, اور ہر جو ہے 6 مہینے 8 مہینے 1 سال تک باقاعدہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آیت تطہیر کی تلاوت کر کے لوگوں کو متوجہ, اور کہتے ہیں کیسے کرتے تھے, کہتے دروازے کو یوں پکڑ لیتے تھے اور جو ہے اس پہ جھک کے یہ جو ہے آیت پڑھتے تھے رسول اللہ جی کس کی بیٹی کے دروازے پہ. یعنی یہاں پہ وہی درد, باقی سارے دروازے بند کر دیے گئے, مسجد کے اندر آپ کے دروازے کھلتے تھے سارے بند, جناب سیدہ کا در کھلا. ہاں, اور جناب سیدہ کے بابا وہاں پہ یہ عمل کر کے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ اس دروازے کی عظمت کو دیکھو کہ ہاں جی میں رسول خدا, اچھا باپ کرے تو پھر بھی ہے, چلو ایک عام باپ ہے رسول خدا, ہاں ایک دفعہ ہو گیا تب ہو گیا نا, تو باقاعدگی سے ایک عمل جو ہے ہاں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ اس دروازے کی فضیلت کیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدہ نے بھی اتنی محبت کی ہے ہاں کہ ہاں جی رسول اللہ نے کہا فاطمہ ابھی یہاں فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ محبت کے ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ادھر احد کے جنگ کے اندر, اور زخموں سے جو ہے وہ سارا جسم جو ہے خون تھا. جناب رسول اللہ جناب امیر المومنین جو ہے وہ اس جنگ کو جب گزار چکے تو جناب سیدہ مدینہ سے چلی. مولا علی نے کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے, آپ کے بابا ٹھیک ہیں, ہاں انہیں کچھ نہیں ہوا. کہتی جب تک دیکھ نہیں لوں گی تب تک مجھے چین نہیں ہو. سبحان اللہ. تو اب یہ ہم اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہمیں ملتا ہے ہر طرح سے. بالکل, دیکھیں جناب سیدہ نے آ کے کردار بتائے ہیں. دیکھو سب سے پہلے بیٹی کا باپ کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے بی بی نے عملاً کر کے بتایا. ہاں, اور اسی طرح پھر بی بی دوسرا روپ جو ہے اس کا وہ جو ہے وہ زوجہ کا ہے. تو جناب سیدہ نے بتایا کہ کسی کی زوجہ ہونا کیسے ہے اور اس کو کیسے ہونا چاہیے. اور عملی طور پہ جنگیں ہو رہی ہیں, حالات وہ برے ہیں, فاقے چل رہے ہیں. جناب امیر المومنین سے کہتی ہیں یا علی گھر کے اندر میں جانوں گھر کے باہر آؤں. ہاں, صفائی کر رہی ہیں, جھاڑو لگا رہی ہیں, جھولا جھلا رہی ہیں, حسنین کی پرورش کر رہی ہیں. ہم مولا علی مزدوری کر کے جو لے کے آ رہے ہیں, جناب سیدہ چکی چلا کے اس کو پیس کے روٹیاں بنا رہی ہیں. ہم مشکیزے میں پانی بھر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جناب سیدہ گھر بھر. پھر کہا کہ یا علی آپ مجھے کپاس لا کے دیں. کپاس لا کے دے رہے ہیں مولا امیر المومنین خرید کے. جناب سیدہ اس سے دھاگا بنا رہی ہیں اور اس سے کپڑا بنا کے مولا علی سے کہتی ہیں جا کے بازار میں. یہ کون ہے؟ یہ ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹی کس کی؟ اس وقت کے جو شہنشاہ ہے اس کی بیٹی ہے, اور ایک بہت بڑی سلطنت ہے اسلام کی. ہاں, اور اس وقت مولا امیر المومنین جو ہے وہ کتنی بڑی شخصی وزیر رسول خدا ہے. ہاں, ان کی زوجہ ہیں اور رسول اللہ کی بیٹی شہزادی ہیں اس وقت کی. ان کے گھر کے حالات ہیں اور جناب سیدہ مطمئن ہے. ہاں, اور پھر جب ماں کا کریکٹر آتا ہے تو پھر دیکھیں جیسی پرورش جناب سیدہ نے کی ہے تو دنیا نے دیکھا کہ بیٹا حسن و حسین جیسا ہے, زینب کلثوم جیسی بیٹیاں اگر کہیں دنیا میں مل سکتی ہیں تو جناب سیدہ کی ماں کی اولاد ہی آپ کو ایسے ملے گی, جو کہ نہیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اچھا, اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رسول خدا کا جو رشتہ تھا بی بی سیدہ کے ساتھ, اور بہت خوبصورت پوری ایک بہترین زندگی گزارنے کی, بہن بھائی کا آپس میں کیا رشتہ ہونا چاہیے, باپ کے ساتھ آپ کا کیا, اولاد کے ساتھ کیسا, شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کیا قربانی ہے, یہ اگر ہم پڑھیں ہم ریسرچ کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. آج کے زمانے میں بیٹیوں کا, بہنوں کا حق کھا رہے ہیں لوگ, بھائی, وہ ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اور دوسرا فقہ جعفریہ کے مطابق حق جو دیا جاتا ہے وراثت میں وہ کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں جو ہے وہ جو تقسیم قرآن کے اندر ہے وہ ہمارے ہاں نص موجود ہے, اسی کو فالو کیا جاتا ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو ہے یہ فرق نہیں ہے.
لیکن یہاں پہ جو ہے جو بیٹیوں کو جو حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا. جناب سیدہ کو بھی ان کا حق نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مصلحت کے تحت جو ہے یہ مال جو ہے بیٹی کا، جبکہ بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے میراث کی جو ہے وہ وارث ہیں، اور بیٹے کو جہاں پہ ایک جو ہے 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو وہاں پہ 1 حصہ ملے گا. بیٹے کے 2 اور بیٹی کا 1. جی بیٹی کا 1. ٹھیک ہے، یہ مکتب جی سب کے لیے، شیعہ سنی سب کے. اور جو بیٹیاں آج کل جن کو انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے کہ جی تم نے حق لیا تو ہمارے سے رشتہ ختم ہو جائے گا، معاف کر دو، بس آگے بھی ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے. نہیں اس کے بارے میں یہ کیا جو ہے یہ دیکھیں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک اخلاقی برائی ہے یہ دیکھیں نا، ایک بہن ہے تمہاری، ماں کی بیٹی ہے، تمہاری باپ کی بیٹی ہے، ایک خون ہو اور خون اتنا سفید ہو گیا، بہنیں آ جائیں ان کو ویسے نواز دینا چاہیے. ہاں تو یہ اگر چند دنیا کی کوڑیاں اگر تمہیں دینی پڑ جائیں، شریعت میں ایسی کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ معاف کروا لیں یا اگلی معاف کر دیں. کوئی اس کی اجازت نہیں. اور جو بہنوں کا حق کھاتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ دیکھیں عذاب تو جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا لعن الغاصبین، اللہ کی لعنت کے مستحق ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا یہ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقی بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ ان کا کیسا وقت گزرا؟ دیکھیں ہمارے مکتب تشیع کے اندر جو ہے وہ جو رسول اللہ کی جو پہلی 3 بیٹیاں اور کہا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں، لیکن وہ اس طرح قائل ہیں کہ وہ جناب ختیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی جو آپ کی ابھی نکلنے لگی تھی جناب ختیجہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، ہاں وہ ہمارے یہاں ان میرڈ، وہاں پہ دوسرے اگر ہم اہل تسنن کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ وہ ان میرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی 40 سال وہاں پہ ایج بتائی جاتی ہے وقت شادی. ہمارے ہاں ثابت ہے کہ 27 کی ایج تھی اور وہ انتظار کر رہی تھی. کیوں؟ آگے جو ہے ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان ہے کہ جو بھی معصوم جس ماں یا باپ کے صلب یا رحم میں آیا وہ صلب بھی پاک ہے، وہ رحم بھی پاک ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے، تو جناب ختیجہ کی ہمارے ہاں جو ہے وہ ثابت ایک بیٹی ہے.